السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، ایک بھائی نے ہمیں دبئی سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور ہم نے پرسنلی ان کے سوالوں کے جوابات ان کے نمبر پر بھیج دیے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ان سوالات کے جوابات معلوم ہونے چاہیے۔ تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ دبئی اور جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہاں پر حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ مسجدوں میں صرف اذان دی جائے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو کھولا نہ جائے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اذان میں حی علی الفلاح کی جگہ پر صلوا فی بیوتکم اور صلوا فی رحالکم اس طرح کے الفاظ کہنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ عرب کنٹریز میں اب اذان میں ان الفاظ کو بولا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا شریعت میں اس کا جواز ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا عمل تھا؟ تو جواب سنیے کہ جہاں تک مسجدوں میں یہ اعلان کرنا کہ صلوا فی رحالکم یا صلوا فی بیوتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش ہوتی، یعنی سخت بارش ہوتی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور اس کا اعلان ہوتا۔ لہذا اس میں اختلاف ہے کہ علماء احناف کہتے ہیں کہ اذان میں نہیں بلکہ اذان کے بعد، یعنی اذان ختم ہونے کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ الصلاۃ فی رحالکم، اس طرح کہا جائے۔ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل جن کی ابتدا کرنے والے عرب کنٹریز، عرب ممالک والے امام احمد بن حنبل کی زیادہ سے زیادہ تقلید کرتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ اذان ہی میں حی علی الفلاح کی جگہ پر الصلاۃ فی رحالکم کہا جائے۔ جہاں تک یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اگر یہ بارش کی وجہ سے ہے تو بالکل صحیح ہے، ورنہ پھر آج کل کی جو وبا عام ہوئی ہے، یعنی جو کرونا وائرس جس کو کہا جا رہا ہے، دیکھیے کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو، انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور اس کو مرنا ہے تو مر کر ہی رہے گا، چاہے کرونا وائرس ہو یا کوئی اور بیماری ہو، کیونکہ اس کی جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے، وہ زندگی گزار کر چلا جائے گا۔ اب جو ہے انسان اگر ایسے موقع پر اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بڑا جو ہے بدقسمت انسان ہے، بڑا برا انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تھوڑی سی ہوا بھی چلتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مسجدوں میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے اور استغفار وغیرہ کرتے۔ لیکن آج کا مسئلہ جو چل رہا ہے عرب کنٹریز میں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جا رہا ہے، صرف اذان دی جا رہی ہے، بالکل جو ہے شریعت میں اس کا جواز نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہمیں دیکھا نہیں گیا ہے، ہم نے سنا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں، بارش کے سلسلے میں جہاں تک بات کہی گئی ہے وہ بالکل درست ہے کہ سخت بارش ہے، انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو نماز کا وقت ختم ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کسی وبا کے عام ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیتا ہے اور مسجدوں میں مسجد میں نہیں آتا ہے یا مسجد میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے تو بالکل غلط بات ہے۔ ایسے موقع پر گویا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں برائیاں عام ہو رہی ہیں اور برائیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم کو میرے پاس لوٹ کر واپس آنا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، کس ڈگر پر جا رہے ہو۔ تو یہ وائرس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے کسی کو بیماری دیتے ہیں تو اس کو شفا دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ فرمایا کہ جب بیمار ہوتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی انسان کی زندگی میں یا پھر جو بھی دنیا میں ہوتا ہے
وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہیں وائرس کو عام نہ کریں، کوئی مائی کلال اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس وائرس کو بنائے اور اس کو پھیلائے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اللہ کے بندوں کے لیے، اور جو اللہ کے نافرمان ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بات میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ کریں، اور ایسا نہ کریں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے اور اذان صرف مسجد میں دی جائے گی، پھر جمعہ کو بند کر دیا جائے گا، نمازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ جو ہے بہت بڑی غلطی ہے عرب کنٹریز کی۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ جو حکومت عرب ہیں، جو بھی نظام چلانے والے ہیں عرب کنٹریز کا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر دوبارہ غور کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ کہیں بھی ان کی زندگی میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر تو الٹا ہی کام ہو رہا ہے کہ جس موقع پر یعنی جو عام وبا ہو گئی ہے، جو وبا پھیل گئی ہے، جو بیماری پھیل گئی ہے وائرس کی، کرونا وائرس کی، ایسے موقع پر تو چاہیے یہ تھا کہ تمام مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے اور اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں وغیرہ اکٹھا پڑھ کر اجتماعی دعا وغیرہ کرتے اور اس بیماری سے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ لیکن یہاں پر الٹا کام ہو رہا ہے کہ اذان تو مسجد میں دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، بالکل جو ہے شریعت کے خلاف ہے۔ تو ان سب کو چاہیے کہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو ویران نہ چھوڑیں۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کو آباد کر دیا اور اللہ کے گھر کو ویران کر دیا تو اس سے بڑی جو ہے اللہ کے عذاب کے اترنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں تمام جتنے بھی میرے سننے والے سامعین حضرات ہیں، سامعات حضرات ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کو فارغ کر کے اپنے نمازوں کو پڑھنے کے لیے مرد حضرات مسجدوں میں حاضر ہوں، اور خواتین بھی اپنے مرد حضرات کو نہ ڈرتے ہوئے، نہ خوف کھاتے ہوئے مسجد میں ضرور بھیجیں، کیونکہ اس میں شفا ہے، اس میں وبا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نماز پڑھنے سے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اللہ نے جو بیماری دی ہے وہ نماز پڑھنے والے کو تھوڑی چھوئے گی۔ کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے استغفار کر رہا ہے، اللہ سے جو ہے اس بیماری سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑی وبا دیں گے۔ یہ گویا کہ ہماری ایمان کا امتحان ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خرافاتی چیزوں میں نہ پڑیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بیماری سے کسی کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا۔ اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ چاہے تو اس کو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جو ہے نجات دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہنو، دھوپ میں کھڑے رہو، فلاں 1 کلومیٹر کی دوری پر لوگوں سے ایک دوسرے سے دور رہا جائے، اور فلاں چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مسلمان بھی ان چیزوں کی اختیار کر رہے ہیں، فلاں دوائی کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرو، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں دھیان دے رہا ہے۔ ارے اللہ نے اس کو جو ہے پیدا کیا، اس مرض کو، اور اللہ کی عبادت کریں گے تو ہی چھٹکارا اس میں حاصل ہوگا۔ اگر اللہ نہ چاہیں، کسی کو بچانا نہ چاہیں، کسی کو وائرس کا شکار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو دنیا کا انسان جتنی بھی چیزوں کو، دنیا کے اسباب کو اختیار کر لے اس بیماری سے بچنے کے لیے، ہرگز نہیں بچ سکتا۔ چاہے وہ ماسک پہنے، چاہے وہ دنیاوی چیزوں کو اختیار کرے، دنیاوی اسباب کو اختیار کرے، کبھی بھی اس وائرس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وائرس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ مبتلا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت فرمائے، عرب کنٹریز کو اس کی ہدایت دے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔